سیدنا محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ شکر احسان ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اور اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی باتیں بھی ہوئی، اللہ کے حبیب کی باتیں بھی ہوئی، الحمدللہ۔ ہم جو بات کریں گے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کی بات کریں گے، اور آج کے دور کی کیا حضرت امام صاحب کو 1350 سال ہو گئے۔ ہر سال ہم محرم مناتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن حسینیت ہم میں نہیں آ رہی۔ یزیدیت گھر گھر موجود ہے، یزیدیت گھر گھر موجود ہے، حسینیت ہمیں اب نظر نہیں آتی۔ حسینیت اگر ہم یہ کہیں گے نہیں بس ٹھیک ہے مولا سے ایسے میں بہت ہے، جھوٹ ہے۔ محبت ہوتی، میرے بابے نے کہا رنگ نہ لاتی یہ ہو نہیں سکتا۔ محبت ہوتی، کسی کو تنقید نہیں ہے، میرے بچوں اسلام کی بات ہے نا۔ سرکار بابا جی حضور نے ساری زندگی ایک نمونہ دے کر ہمیں ثابت کرا دیا، ایک نمونہ دے کر ہم نے دیکھا نا، یعنی حضور علیہ السلام کا غلام ہونے کا حق ادا کر دیا، حضور علیہ السلام کا تابعدار ہونے کا حق ادا کر دیا، حضور علیہ السلام کا وفادار ہونے کا حق ادا کر دیا، اور بندگی کا تو بلے ہی بلے، بندگی کا تو بلے ہی بلے۔ سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بابا جی حضور نے جو لکھا میں نے سنا اور پڑھا، پھر میں کیا اس کسی لکھے پہ پورا ہو رہا ہوں؟ ایک بات بڑے غور سے سننا، ہماری جماعت بیٹھی تھی، سرکار تشریف فرما تسبیح کر رہے تھے، تو آپ کے سب سے چھوٹے پوتا وہاں تشریف لائے دالوا، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اب دادا پوتا بیٹھے ہیں، اب وہ بھی جٹ سی وہ بھی جٹ سی۔ بابا نے 100 کا نوٹ نکالا، ان کو دیا، وہ کہتے میں نہیں لینا۔ ارے بابا جی کہتے وہ لے لے، انہیں جی میں نہیں لینا، وہ لے لے، بولا نہیں لینا، تسی چلو واپس۔ آپ نے کہا سنو جی سنو، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہم آئے ہیں تو اس کی مرضی سے آئے ہیں۔ فقیر کی اپنی مرضی، ہم غلام بھی بنتے ہیں لیکن جیتے اپنی مرضی سے ہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں سرکار آپ کے غلام ہے، غلام ہے، حضور تو ورال ورا، اللہ تو ورال ورا، ہم تو اس بابے کی ادنا سے ادنا غلامی کا بھی حق ادا نہیں کیا ابھی تک۔ تو آپ فرماتے ہیں سنو جی سنو، سنو ذرا غور سے سننا میرے بچوں، آپ نے سنو جی سنو، یہ کہنا کہ میں برکت علی کا پوتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، کوئی کہے کہ یہ جا رہا ہے برکت علی کا پوتا، ہم یہ پھینیاں ٹوپیاں پا کے لمبیاں داڑیاں رکھے بزرگ بنی والے ہیں اور بننے کی کوشش کرنے ہیں، نہیں، ارے تو گندی نالی کا کیڑا تھا، شکر ادا کر کے تجھے برکت علی مل گیا، شکر ادا کر کہ ذرا پچھلی زندگی میں خود اپنے آپ کو جب اپنے اندر دیکھتا ہوں گریبان کو کھول کر تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اگر اس طرح زندگی گزر جاتی تو جہنم تیرے لیے ہوتا، اگر میں بچ گیا ہوں تو میں نہیں بچا، اگر میں بچ گیا ہوں تو میں نہیں بچا، اگر میں بدل گیا ہوں تو میں نہیں بدلا، اگر یہ ٹوپی پہنی ہے تو تو نے نہیں پہنی، ارے اس کا صدقہ ہے جو تو بدل گیا ہے۔ تو یہ تو ان کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں جوان کیا، کہتا میں رزق دیتا ہوں، میں مالک خالق رازق سب کچھ، ذرا یہ اللہ تو ہے تو کہتا بات پھر میرا ذکر کیا کرو۔ لے بھائی اللہ نے کہا کہ نہیں کہا میں نے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا، لو گیا کام۔
میں یہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے صرف تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم وقت میرے ذکر میں لگا رہو. ٹھیک ہے یا اللہ تو نے کہہ دیا، ہم نے کر لیا، ہم ہو گئے، تیرا شکریہ. پھر انہوں نے کہا اتنا ہی نہیں ختم، اتنے ختم نہیں ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے آنکھیں دی، تیرے پہ کوئی احسان نہیں کیا، ہاتھ تو ناک کام دیا، کوئی احسان نہیں کیا، گھر بار بیوی بچے دیے، کوئی احسان نہیں کیا، مال و دولت عزت و عظمت دی، کوئی احسان نہیں کیا. ارے تجھے سب ساری کائنات تجھے عطا کر دی، میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. اللہ فرماتا اپنا حبیب دے کے تجھ پر احسان عظیم کر دیا، اپنا حبیب دے کے احسان عظیم کر دیا. اور اکیلی جان چھوٹن نہیں سی مال کر تیرے کو ہوں اپنا حبیب دے کے احسان عظیم کر دیا. اللہ فرماتا اس کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اس کی اطاعت 41 دفعہ فرمایا آدمی اللہ آدمی رسول، اس کی اطاعت، میری اطاعت، میری اطاعت، اس کی اطاعت. یہ کہتے کہتے 41 دفعہ قرآن کریم میں کہہ لیا اور پھر کہا اس کی تباہ کرو. جو کہے کرو، جسے روکے رک جاؤ، لو چھٹی ہو گئی. اب ہماری اپنی مرضی ہے ہی نہیں، جو کرے کرو، جسے روکے رک جاؤ. یا اللہ کہڑے کہڑے پاسے جائیے، بولا ایسے پاسے جائے گا جڑا میرے حبیب کا پاسا ہے. دائیں بائیں ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. سویا ہوں آ گیا گول تیرے گیند ہوں گیند آ گیا آکا تیری مارکا ہوں دس تو کی کرنا ہے. انہیں کہا میں کی کرنا ہے، جو برکت علی کہتا کرتا جا. میرا نمائندہ ہے، میرا آقا میرا نمائندہ بیٹا ہے. اور برکت علی صاحب دیکھو ہم بابا 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 کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ نے کہا اللہ کر رہے ہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب کی مار رہے ہیں. اور یا اللہ یہ بندہ تیرا، ارے تو پیدا کر کے پاسے ہو گیا. اس بندے نے مجھ حکیم ناچیز گناہگار کو جو جہنم کے گڑے پر پہنچا ہوا تھا، جس کے گھر میں نہ نماز نہ قرآن نہ ذکر نہ ذکر، ارے ساری کی ساری فیملی گمراہی کی طرف تھی. اس کی نگاہ نے اللہ تیرا شکر احسان ہوا کہ تو نے یہ بندہ میری زندگی نے مجھے عطا کر دیا اور اس بندے نے مجھے بندہ بنا دیا، مجھے مرنا سکھا دیا، مجھے جینا سکھا دیا. اور جس دن سے ملا ہوا ہے، جس دن سے ملا ہوا ہے 25-26 سال ہو گئے، ارے جس دن سے ملا ہوں جن سے ذکر کی چھٹی نہیں ہوئی، ذکر کی چھٹی نہیں ہوئی. نہ ذکر چھٹا نہ نماز چھٹی، نہ ذکر چھٹیا نہ نماز چھٹی، نہ حاضری چھٹی. یہ بندہ کیسے لگا رہتا ہے؟ اب ہم جو نئے نئے آتے تھے نا سرکار کے پاس، تو نئے نئے چھوڑو، جب 2-3 سال گزرے تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو دربار سے بیٹھے روزہ کھلوں بیٹھے. اصل سے میں نے سال چھٹی دیتی جماعت میں، چلو لوہری ہو، ہم 4 سے 4 چلو لوہری چھٹی ہو گئی. کمال چھٹی ہو گئی ہے، رمضان کا مہینہ روزہ کھول کے بھیجنا چاہیے. یہ کون سی سنت پوری کی ہے؟ چھٹی دے دی ہے، 99 سارا چھٹی دے دی. ابھی 4 مہینے بڑے غصے دے دی، بڑے غصے میں نکلے نہر کے ساتھ جا رہے ہیں. جب جا رہے ہیں نا تو مجھے بزرگ بڑی کرتے ہیں، حضور کی سنت پوری کی تھی. سرکار کوئی نہیں تھے باہر، سرکار پران محل میں تھے. وہ جماعت میں نکلو کر چھڑیا چلے گئے. اب جا رہے راستے میں 4 آدمی، کوئی 5واں آدمی نہیں آیا، وہی 4 جو ہم لاہور سے آئے تھے، وہ پھرتے آ رہے ہیں. روزہ میں نہیں کھولیں گے سر، روزہ ہم کہاں کھولیں گے؟ یہ باتیں کرتے کرتے سڑک پہ پہنچے. ایک پیچھو لمبی داڑھی والا مولوی کو جا رہے ہیں، دوسرے آپ اتنا ماحول بھی نہیں تھا. وہ سیدھا ہمارے پاس آیا، وہ لوگ یہ کرے کیسی سرکار فرماتے نے واپس آ جاؤ. سرکار موجود نہیں تھے، آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ، واپس آ گئے. تو روزہ کھول کے جانا میں گئے، روزہ کھولیا، روزہ کھول کے آیا، فارغ ہو گیا. اب میں نے جو روٹیاں بتا رہا تھا اس کو کہتے ہیں یار ایک روٹی دے. کیوں؟ ایک روٹی دے دیں تبرک کے طور پہ میں گھر لے جاؤں گا، اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. اب پھر ہم 4 چل پڑے ہیں، سرکار موجود نہیں ہے، جا رہے ہیں راستے میں اگر لو ایک روٹی ہے یار، ایک روٹی نہیں جتی تھا. روٹی کو چیز ہے تبرک کے طور پہ جو لنگر لے جائیں گھر میں بچوں کھلائیں گے، یہ روٹی جو کہ نہیں ہے کمال ہے یار. یہ دیکھو روٹا کی پیاز ہے. آدمی پھر سڑک پہ نہیں پہنچے، ایک آدمی بھاگے آ رہا ہے بھاگے آ رہا ہے بھاگے آ رہا ہے. ہمارے پاس پہنچ کے 15 روٹیاں دی گئی. سرکار نے فرمایا لو لوہریوں روٹیاں لے جاؤ. مزہ آیا نا پیر فرندہ. 15 روٹیاں بیٹھ گو ابھی موج پڑ گئی ہے. بس بولے آپ کی خواہ چیزیں عجیب پا رہی ہیں کہ میری سرکار کا تحفہ آیا ہے. تو یہ حال ہے میرے بچوں. آپ سرکار کی تعلیمات ہمارے لیے ہے. کیا ہے؟ ہمارے لیے. یہ کتابیں ہمارے لیے ہیں.